یہ اسلام کی عظمت و خوبی ہی ہے کہ دشمنان اسلام کو جب شہرت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اسلام ہی کا سہارا لیتے ہیں اور بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں یا شعائر دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ وہ یا خود اپنی ذات کے لیے شہرت کمانے کی بساط بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ اسلام سے ہی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ معزز ناظرین کرام، قربانی عربی زبان کے لفظ قربان سے ماخوذ ہے جس کا معنی قریب ہونا ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کا استعمال اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، خواہ وہ ذبیحہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ حابیل نے ایک بکری یا دمبا قربانی میں پیش کیا اور قابیل نے گیہوں کا انبار پیش کیا۔ حابیل کی قربانی مقبول ہوئی تھی اور قابیل کی قربانی نامقبول ہوئی۔ اس کے بعد گزرتے ایام کے ساتھ، گزرتے اوقات کے ساتھ ہر قوم اور ہر مذہب میں قربانی کا رواج رہا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی کہ وہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ آیت کریمہ سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ہر امت کے لیے، ہر ہدایت یافتہ امت کے لیے قربانی مشروع تھی، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے ذبیحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا شرط ہے۔ غرض کے مختلف زمانوں اور قوموں کے اعتبار سے قربانی کے طریقے میں تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن ہر قوم میں قربانی اسی خدائے واحد کے لیے مشروع کی گئی تھی، اس لیے قربانی سے مقصود اسی کی رضا جوئی ہونی چاہیے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور اب گردن رکھو۔ یہ تو ہو گئی اس قربانی کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہدایت یافتہ امت کے لیے مشروع کی تھی، لیکن اس کے علاوہ مختلف ادوار میں مختلف ادیان و مذاہب والے مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کی قربانیاں دیتے رہے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں مرقوم ہیں۔ چنانچہ زمانے نے وہ دن بھی دیکھا جب لوگ فصل کی بوائی کے موسم میں زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے انسانی جان کی بلی چڑھانے لگے، اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا بلکہ نہایت ہی خوبرو جوان مرد یا جوان عورت ہوتی جس کی خاص نگہداشت میں پرورش کی گئی ہو۔ اسی طرح مختلف قوموں میں کفارے معاصی، ازالہ غضب، دیوتاؤں کی خوشنودی اور آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے چڑھاوے پیش کیے جاتے رہے۔ کسی نے جانور کی قربانی پیش کی، کسی نے دودھ پیش کیا، کسی نے اناج پیش کیا، کسی نے شراب پیش کی، اور کسی نے انسان ہی کو قربان کر ڈالا۔ ویدک کال میں جانور کی بلی عام تھی۔ رگ وید میں جانور کی بلی دینے پر آزادی ملنے کا ذکر ہے۔ جانور کی بلی کو مذہبی مراسم کا اہم حصہ مانا جاتا ہے، خاص کر شکتی واد فرقہ میں۔ ہندو مذہب والے اپنی ماتا درگا کے لیے جانور کی بلی پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرقی صوبوں خاص کر آسام اور مغربی بنگال میں جانور کی بلی کا عام رواج ہے۔ یہاں اہل مصر کے چڑھاوے کا جو رواج اور عقیدہ تھا اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کا معمول تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا، سوکھ جاتا، تو وہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل کنواری دوشیزہ کا انتخاب کرتے اور اسے سجا سنوار کر اس کا ہینٹ چڑھا دیتے، اس کی بلی چڑھا دیتے تو دریا جاری ہو جاتا۔ اہل مصر کی تمام پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل پر تھا، اس لیے وہ اس کو خشک نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بزوم خیش یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ ایک دوشیزہ کو قربان کیا جائے۔
خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا، وہاں کے باشندوں نے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام ایسی غلط رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ رہنمائی کی جائے کہ ہم اس ظالمانہ اور قاتلانہ کام سے کیسے نجات حاصل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ جب دریائے نیل میں خط دفن کیا گیا تو خط کو دفن کرتے ہی دریائے نیل مکمل تموج اور تلاطم کے ساتھ جاری ہوا اور اس کا پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا اور آج تک خشک نہیں ہوا۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ آپ نے لکھا تھا، عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اما بعد اگر تو خود بخود جاری ہوتا تھا تو ہرگز جاری نہ ہونا، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا تھا تو میں اس واحد قہار سے عرض گزار ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ نمرود اور اس کے ماننے والوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان آرام سے رہے اور پھر وہاں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ نمرود نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے رب کی قدرت اور عظمت کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کے پیش نظر میں اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جب تک اپنے دین پر قائم ہے، میرا خدا ہرگز تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ نمرود چونکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو اس کی خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا اور اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے سے قاصر رہا اور دین حق سے دور رہا، لیکن پھر بھی اس نے 4000 گایوں کی قربانی پیش کی۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ہر دور میں قربانی کا رواج رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام میں اسے قربانی اور نذر و نیاز کا نام دیا گیا ہے، کسی نے اسے بھینٹ، چڑھاوے اور بلی کا نام دیا، اور ہر مذہب اور ہر قوم نے اپنی زبان و مقام اور اعتقاد کے مطابق اس کا نام رکھا۔ لیکن آج اسلام دشمن عناصر اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اسلام پر یلغار کرنے کے لیے ہر لمحہ ہماتن تیار رہتے ہیں۔ خود تو کچھ بھی کر گزرے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اہل اسلام کو تنگ کرنے کے لیے انہیں جو بھی سمجھ میں آ جائے فاسد خیالات گڑھ کر مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج جو مٹی کا بکرا بنا کر قربانی دینے کی بات کی جا رہی ہے، اسی فکر خسیس کا ایک حصہ ہے۔ یہ اسلام کی عظمت و خوبی ہی ہے کہ دشمنان اسلام کو جب شہرت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اسلام ہی کا سہارا لیتے ہیں اور بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں یا شعائر دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ وہ یا خود اپنی ذات کے لیے شہرت کمانے کی بساط بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ اسلام سے ہی توانائی حاصل کرتے ہیں۔